پاکستان سے ہی آپ کہہ لیں کہ پل کر پڑھ کر تعلیم حاصل کر کے گرون اپ ہو کے آج کل افغانستان میں حکومت چلا رہے ہیں کہ پاکستان نے ان کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں اور پاکستان کے کیسے کیسے اور کون کون سے احسانات ہیں۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کا ولاگ خالصتاً افغان طالبان کی عبوری حکومت کے لیے۔ یہ بات آپ کہہ لیں کہ ٹولڈ انٹولڈ سامنے آ چکی ہے کہ افغانستان میں ان دنوں گریٹر افغانستان کے لیے ایک جو پاگل پن کی سوچ ہے اس پر بڑی سرگرمی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ افغان طالبان کی جو عبوری حکومت ہے وہ باوجود اس بات کو جانتے ہوئے کہ پاکستان نے ان کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں اور پاکستان کے کیسے کیسے اور کون کون سے احسانات ہیں، اور اس وقت جو عبوری حکومت کے جو زعماء ہیں ان کی اکثریت بلکہ تقریباً سارے ہی پاکستان سے ہی آپ کہہ لیں کہ پل کر پڑھ کر تعلیم حاصل کر کے گرون اپ ہو کے آج کل افغانستان میں حکومت چلا رہے ہیں۔ افغانستان میں یہ جو طالبان رجیم ہے اس کے جو بانی ہیں ملا عمر، ان کو ان کے خیالات کا بھی احساس نہیں کہ ملا عمر پاکستان کے لیے کتنی محبت رکھتے تھے اور پاکستان کو اپنا کتنا بڑا اسٹریٹجک پارٹنر قرار دیتے۔ کبھی وہ ڈیورنٹ لائن کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ گریٹر افغانستان کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ آپ کہہ لیں کہ کوئی اور معاملہ اٹھاتے ہیں، کبھی کوئی اور معاملہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے لیے دہشت گردی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ جتنے بھی دہشت گرد، وہ کالعدم TTP ہو، BLA ہو، یا خراسان کا گروہ ہو، یا کوئی بھی ہو، یا داعش ہو، یا کوئی بھی ہو، ان سب کو اکٹھا کر رہے ہیں فار دا سیک آف گریٹر افغانستان۔ بٹ ویئر از گریٹر افغانستان؟ آپ یہ جو وہمہ ہے نا اور اس پاگل پن ہے، اس سے جتنی جلدی باہر نکل جائیں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ آپ جس کی بات کرتے ہیں ڈیورنٹ لائن، یہ تو 1813 کی پیداوار ہے۔ اگر پاکستان یہ مطالبہ کرے کہ جو یونائٹڈ انڈیا تھا اور یہ جو ڈیورنٹ لائن تھی، اس سے پہلے افغانستان جو تھا وہ کس کا حصہ تھا؟ اگر آپ مغلوں کی بات کریں، اگر آپ راجا رنجیت سنگھ کی بات کریں، تو انہوں نے تو افغانستان تک پر آپ کہہ لیں کہ اس کو اپنے زیر نگیں کیا ہوا۔ ہم اگر آج یہ دعویٰ کریں کہ افغانستان ہمارا حصہ ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط بات۔ اور آپ جو بات کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ ادھر آئے جو انویڈرز تھے، جنہوں نے یہاں پہ آ کر ہمارے علاقوں میں جو کچھ بھی کیا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، وہ تو یہاں پہ آئے اور اپنا کام کیا، سامان اٹھایا، لوٹ مار کی اور واپس افغانستان چلے گئے۔ اور افغانستان کا بھی ایک مستحکم ریاست کے طور پر دنیا پر موجود رہا ہے، جس کو لے کر آپ بات کر رہے ہیں۔ سو ہوش کے ناخن، سمجھداری کی بات کریں۔ ایک دائرہ بن گیا، ایک لکیر کھینچ دی گئی جس پر افغانستان کے حکمرانوں نے اتفاق کیا، اور وہ محض اتفاق اس اوورآل وہ جو ڈیورنٹ لائن ہے اس کے اوپر نہیں کیا گیا، بلکہ جب اس لائن کی پیمائش کی گئی تو ذرا ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے گا کہ ہر حصے کے اوپر جو متعلقہ علاقے کے مشران تھے یا سردار تھے یا وہاں کے جو قبائلی سردار تھے، ان سے مشاورت کی گئی اور انہوں نے اس کو انڈورس کیا، اس لائن کو، جسے آپ ڈیورنٹ لائن کو قبول کرنے کا نام نہیں لیتے۔ تو آپ اس سب خام خیالے سے نکل جائیں، آج کا دور ہے، اس میں اس طرح کی باتیں نہیں چلیں گی۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ڈیورنٹ لائن کو کراس کریں گے اور بڑی آسانی سے آگے آ جائیں گے؟ آپ اگر اتنا ہی آپ کو احساس اور شوق ہے تو پھر ذرا انڈیا سے مشورہ کر لیجیے گا۔ انڈیا بھی اسی خام خیالی میں تھا 7 مئی سے پہلے کہ ہم تو ایسے ہی اٹھیں گے اور پاکستان پر حملہ آور ہو جائیں گے، تہس نہس کریں گے اور گھر چلے جائیں گے، اور وہ تو اس حد تک گھمنڈ میں تھے کہ شاید ہمارا یہ ایک ویسے ہی پیدائشی آ کے ہم پاکستان پر حملہ آور ہوں، اور پھر ان کو جو جواب ملا وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ اور آپ جس بات کی بات کرتے ہیں نا، جس حوالے سے آپ بڑے آپ کہہ لیں کہ باتیں کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، کبھی آپ انگلینڈ کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ سوویت یونین کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں، تو یہ ساری جو تاریخ ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انگلینڈ سے آپ نے کوئی آپ کہہ لیں کہ جنگ نہیں جیتی، انگلینڈ نے ہی آپ کو آپ کا علاقہ واپس کیا 1813 یہ ڈیورنٹ لینڈ کی شکل میں۔ اور دوسری بات جب آپ بات کرتے ہیں سوویت یونین کی، تو کیا آپ بھول گئے ہیں کہ سوویت یونین میں آپ کی کامیابی جو ان کے خلاف ہے وہ کس کی مرہون منت ہے؟ اس میں پاکستان نے کیا کردار ادا کیا؟ پاکستان نے اپنی سلامتی کو، خود مختاری کو اور اپنے استحکام کو داؤ پر لگا کر آپ کی سلامتی کا دفاع کیا 1979 سے 79 سے 1992 تک۔ اور آپ جو بات کرتے ہیں امریکہ کی اور امریکن جسے کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو شکست دینے کی، تو یہ بھی آپ کی خام خیالی 2021 سے 9/11 کے بعد یہ جو 2021 تک کے 20 سال تھے، اس 20 سالوں میں پاکستان نے آپ کے لیے کیا نہیں کیا؟ سفارتی میدان میں، سیاسی میدان میں، اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے، آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا بھی میرا نہیں خیال ہے کہ انسان کو یا کسی بھی قوم کو بد لحاظ یا احسان فراموش ہونا چاہیے۔ اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ آپ کے لاکھوں افغان جو ہیں ان کو ہم نے اپنے بھائیوں کی طرح اپنی زمین پر اپنا رکھا، مہمان نوازی، اپنے کلچر کو ناجائز اسلحے سے آلودہ کیا، منشیات کے خطرے سے آلودہ کیا، دہشت گردی کی بھیانک جنگ کو اپنے سر پر مسلط کیا، جو کہ دراصل آپ کی تھی۔ اور آج آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں مت کیجیے گا۔
اور اس طرح کی بھول بھی نہ کیجیے ڈیورنڈ لینڈ کو منسوخ کرنے کی. ایسا نہ ہو کہ خود افغانستان جو سا ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ بولی بسری داستان بن. ہم نہیں چاہتے ہیں. افغانستان ایک آزاد ملک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک آزاد طاقتور اور پرامن ملک کے طور پر ابھرے. اس خطے کے لیے فائدہ مند ثابت. آپ بھی یہی سوچیں. یہی آپ کے فائدے میں ہے, یہی ہمارے فائدے میں ہے, یہی اس خطے کے فائدے میں ہے اور یہی اس دنیا کے فائدے. مجھے امید ہے کہ ان باتوں پر, ان مشوروں پر آپ ذرا درد دل سے اور سوجھ بوجھ کی گہرائیوں کے ساتھ غور کریں گے اور اس کے مطابق اپنی حکمت عملی طے کریں گے. آج کا یہ ولاگ یہاں تک ہی. مزید گفتگو اگلے ولاگ میں کریں گے. مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.